آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا، یہ آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، یعنی مقامی سطح پر امن کے فروغ کے طریقے ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مقامی یا علاقائی سطح پر امن کا قیام انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کہ ایک علاقے کے پھر جو ماحول ہوتا ہے، رشتہ داریاں پورے ملک میں پھیلی ہوتی ہیں، پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لمبا دور دور تک بھی پھیل سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، انسانی رویے بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ مقامی سطح پر بہت سے طریقے اپنا کر امن، خوشحالی اور اچھی فضائیں قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ طریقے یہ دیکھیں، میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان پوائنٹ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے جرگہ سسٹم۔ جب دیکھیں پوری دنیا میں جو سسٹم تھا اس کا عدالتی نظام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا۔ آج بھی ہم دیکھیں جرگہ جو ہے بڑا اہم رول کا ادا کرتا ہے۔ ایون کہ یہ جو قتل کے مقدمے ہوتے ہیں، یہ جرگہ بیٹھ کے محنت کر کے طریقہ کار کے مطابق حل کر لیتا ہے۔ جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظام میں مقامی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بیٹھ کر راضی نامہ کرواتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں۔ قبائلی نظام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جرگہ سسٹم سے امن آسانی سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ نظام اب بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جرگے میں بعض اوقات جانبداری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ پھر مقامی تنظیمیں، بہت سے گاؤں اور دیہاتوں میں خوشی غمی اور مسائل حل کرنے کے لیے مقامی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، جو کہ امن کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جب کہیں ماتم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کر کے لوگ کمیٹی بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر جہالت کا خاتمہ، دیکھیں جہالت جو ہے خاص کر اس کی وجہ سے بڑی امن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اکثر بچیوں کی تعلیم جو ہے اس میں لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، تو اس سلسلے میں بھی اگر ان کو قائل کیا جائے کہ بچیوں کو آپ تعلیم دیں اور لوگوں کو بھی تعلیم دی جائے، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنے فرائض کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے امن میں رکاوٹ آتی ہے۔ کسی بھی علاقے میں پڑھے لکھے لوگ اس سلسلے میں غریب طلباء اور طلبات کی مدد کر کے ان کے لیے ادارے کھول کر اور مفت ٹیوشن وغیرہ کا بندوبست کر کے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اکثر علاقوں میں یہ نظام کام بھی کر رہا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں مفت جو ہے وہ اسکول کھول لیتے ہیں، مدرسہ کھول لیتے ہیں، اس میں بچے پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ پھر روزگار کی فراہمی، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ جب معاشرہ خوشحال نہیں ہوتا نا، ایک کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، زیادہ عیاشی ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہاں سے بھی حسد شروع ہوتا ہے اور گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو روزگار فراہم کر کے بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خوشحال معاشرہ امن کی علامت ہے۔ جدید سائنسی طریقے استعمال کر کے زراعت کو ترقی دے کر خوشحالی لا کر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ آپ گاؤں میں سبزیاں لگا سکتے ہیں، اچھی فصلیں لگا سکتے ہیں، پھلدار درخت لگائیں، جنگل لگائیں، اس سے خوشحالی آتی ہے۔ پھر کھیل کود اور مثبت سرگرمیاں، کھیل کود جہاں صحت کے لیے ضروری ہے، وہیں اس کی وجہ سے نوجوان نسل منفی سرگرمیوں سے دور رہتی ہے اور امن بھی قائم ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ کھیل کے میدان ہو، وہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، بجائے اس کے کوئی نشہ کریں یا سارا دن موبائل پہ گزاریں اور غلط سوچ رکھیں، تو اس سے یہ چیز امن قائم ہوتا ہے۔ علماء اور مسجد کا کردار، علماء دین اسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد سے تعلیم دے کر لوگوں کی رہنمائی کی جائے تو امن کے قیام میں بہت مدد ملتی ہے۔ پھر حکومتی اقدامات، آج کل دیکھیں DRC ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے گورنمنٹ نے۔ آج کل حکومت نے مقامی سطح پر ہر پولیس اسٹیشن میں راضی نامے کروانے اور مسائل حل کرنے کے لیے علاقے کے اچھے لوگوں کو رضاکارانہ طور پر مقرر کیا ہے، اور اس سسٹم کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علاقائی سطح پر رضاکارانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے
اگر خلوص دل سے امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے اور اس سے خوشحالی بھی آتی ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ کو لکھایا ہے کہ مقامی سطح پر امن کے فروغ کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔